آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ بھلائی کی باتیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی ہی پیاری یہ درود پاک کی ایک فضیلت ہم نے سنی کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت کے ساتھ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کا درود پاک سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھلائی کی باتوں میں ہمارا جو ٹاپک ہے انوکھی مدد۔ جی ہاں، انوکھی مدد۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کی سری لی اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بطور تحفہ، بطور ہدیہ لے کر گئے اور جا کر ان کو پیش کی۔ انہوں نے دیکھا کہ سری آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ سری دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر جائیں کہ ان کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ گئے وہاں پر، دوسرے کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ دوسرے صحابی کے پاس لے کر جائیں، ان کو دے دیجئے کہ وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں وہ سری 7 افراد تک گھومتی ہے اور پھر انہی کے پاس آتی ہے جو سب سے پہلے جنہوں نے صدقہ کی تھی، تحفہ دی تھی۔ یہ ہے مدد کا ایک جذبہ، ایثار کا ایک جذبہ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ، اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، ان کی مدد کرنا۔ تو یہ ہے پیارا پیارا دین اسلام جو ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم دین اسلام کی ان پیاری پیاری باتوں کو لیں، اپنائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ عز و جل انوکھی مدد کے حوالے سے آپ آج ہمارے اس پروگرام میں بہت کچھ سنیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں اول سے لے کر آخر تک رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل لطف آئے گا اور علم دین کا ڈھیروں خزانہ بھی آپ کے ہاتھ آئے گا۔ تو چلیے قربان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم قربان بھائی کو مرحبا کہیں گے کہ قربان بھائی ماشاءاللہ پروگرام کی زینت بنے۔ قربان بھائی، مدد کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو واقعی آپ نے جو واقعہ سنایا اس کے اندر انوکھی مدد ہے اور بہت جذبہ ملتا ہے اس سے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ذریعے، ان اسلاف کے ذریعے ہمارے سامنے آئیں کہ انہوں نے کیسی مدد کی۔ سری کی خود کو ضرورت تھی لیکن آگے دے دی، آگے سے اس آگے چلی گئی، وہاں سے وہاں چلی گئی، یہاں تک کہ وہ سری واپس پلٹ کر انہی کے پاس دوبارہ آ گئی۔ کیا بات، کیا بات۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں مدد کے حوالے سے مطالعہ کریں تو ایک بہت ہی واضح اور بہت ہی زبردست آیت کریمہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اللہ اکبر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ فرماتا ہے اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے گا کہ بری و تقوی، اللہ اکبر، نیکی، بھلائی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کا اللہ حکم فرما رہا ہے۔ واہ۔ اور آگے ایک اور جگہ اسی میں آگے فرما رہا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی ہے نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، دوسری ہے گناہ اور زیادتی پر باہم تعاون نہ کرنا۔ صحیح۔ بر سے، یہاں پہ جو بر لفظ آیا ہے، بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ میں بر، تقوی، اثم، عدوان کے متعلق کہ کس کی مدد کرنی ہے اور کس کی مدد نہیں کرنی، کس کام میں تعاون کرنا ہے اور کس کام میں تعاون نہیں کرنا، مفتی اسلام، مفسر قرآن، مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی کتاب صراط الجنان میں، جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کی، وہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انتہائی جامع کلام فرمایا۔ واہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے تعاون کرنا، اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، اللہ اکبر۔ سوشل ورک اور سماجی خدمات سب اس میں داخل ہیں۔ کیا بات ہے۔ یعنی ہر طرح کی مدد کہ جس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، ملک و ملت کا فائدہ ہوتا ہے، سماج کو فائدہ ہوتا ہے، معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، فرد کو فائدہ ہوتا ہے، ہر قسم کی ایسی مدد جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہے، بر کے اندر۔ اور فرماتے ہیں گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے، کسی کا حق ماننے میں دوسرے سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، اللہ اکبر۔ بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے۔ یعنی بندہ یہ سمجھے نا کہ نہیں میں تو کچھ غلط نہیں کر رہا، وہ تو میری کمپنی والے کر رہے ہیں، میں تو بس میں ایک ورکر ہوں اور کام کرتا ہوں۔ تو آپ کام کر رہے ہیں تو کام برائی کا تعاون کرنے کا کر رہے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیے مفتی صاحب نے اس آیت کریمہ کو کتنے حسین انداز سے واضح کر کے بیان فرما دیا ہے کہ مدد کا کیا کیا حکم ہے اور کہاں مدد کرنے سے بچنا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ بہت سی باتوں کو ہم برائی نہیں سمجھ رہے ہوتے، نارمل اس کو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور جس پر مدد کرنے کا ہمارے اسلام نے، ہمارے قرآن نے منع فرمایا ہے، تاکہ اس سے ہمارے معاشرے کو، ہمارے کسی فرد کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے وطن کو نقصان نہ ہو، ہمارے دین اسلام کو نقصان نہ ہو۔ اب اگر ہم مدد کرنے پر، یہ تو اللہ پاک کا حکم آ گیا، اور بھی کئی آیت کریمہ ہے، میں نے چاہا کہ ایک ہی آیت لوں۔ احادیث طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچائے۔ اللہ، جو کوئی نفع پہنچائے، کیا بات، سبحان۔ اب اس کے اندر صرف مال داخل نہیں ہے، اب حدیث پاک کی وسعت ملاحظہ کی، دیکھیں کیا بات۔ جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے۔ مصیبت دور کرنا نفع پہنچانا ہے، اچھا مشورہ دینا نفع پہنچانا ہے، پریشانی دور کرنا نفع پہنچانا ہے، دکھیارے کا دکھ بانٹنا یہ نفع پہنچانا ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا یہ نفع پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حسین جو ہے وہ بشارت ارشاد فرمائی۔ کیا بات ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ دل چاہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح بس وہ مدد ہم کرتے ہی رہیں۔ اب کہیں سے گزرے تو چلو بھائی اس کو راستہ دکھا دیا، اچھا بھائی یہ اس کو جو ہے وہ صحیح مشورہ دے دیا، کسی کا راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا تو وہاں اس کی مدد کر دی۔ کبھی ہوتا ہے گاڑی قریب جو ہے خراب ہو جاتی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کا جذبہ ہوتا ہے نا، بالکل، جن کا یہ مطالعہ ہوتا ہے، جنہوں نے اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں اور اس اللہ پاک کی کرم نوازیاں اور اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے کیا فضائل ہیں۔ اصل تو یہی ہے نا قربان بھائی کہ جس وقت ہم قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث طیبہ کو پڑھیں اور ثواب آخرت پر ہماری جب نظر جائے گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ایثار کریں، ہم کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے دنیا میں کیا فوائد ہیں، اس کے آخرت میں کیا فوائد ہیں۔ بسا اوقات ہم سوچ رہتے ہیں کہ یار میں اگر مدد نہ کروں
تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بات وہی ہے کہ جس طرح بادشاہ نے کہا تھا کہ ایک حوض میں دودھ ڈالیں، اور رات کو جب سب نے ڈالا کچھ اور صبح دیکھا سب پانی سے بھرا ہوا تھا. تو اگر ہم میں سے ہر ایک فرد یہ سوچے کہ میں مدد کروں، دیکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین اور مثالی معاشرہ بنے تو اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہوگا. جب ہم فکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، تو یوں ہر بندہ جب ایک دوسرے کی مدد کرے گا تو ہمارا یہ معاشرہ بہترین اور مثالی معاشرہ ثابت ہوگا. وقار شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. شاہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، مدد کے حوالے سے گفتگو ہماری ہو رہی ہے کہ مدد کس کس انداز سے کی جا سکتی ہے اور مدد کے فضائل کیا ہیں. بات یہی ہے کہ جب ہم اس پر غور کریں گے کہ مدد کرنا ایک اچھی بات ہے، اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی شخص کی مدد کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ابھی ہمارے قربان بھائی ارشاد فرما بھی رہے تھے کہ جب ہمارے ان مدد کرنے کے فضائل پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم مدد کرنے کے لیے جو ہے نا، جس کو کہنا چاہیے ذہن بنے گا. بات یہ ہوتی ہے مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا یہ ثاقب، اصل میں ذہن یہ آتا ہے کہ شاید جب مدد کی بات ہو رہی ہے، مدد بہت ساری ہو سکتی ہے مختلف حوالے سے، جیسے کہیں چندہ دینا، کسی نیک کام میں مال کو خرچ کرنا، تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی. جب تک کوئی بہت زیادہ مال پاس نہیں ہو یا بہت زیادہ کوئی وقت نہیں دے سکے، جب تک ہم مدد نہیں کر سکتے. حالانکہ صرف ذہن ہونا ضروری ہے، مال ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا قرضہ مانگنے. صحیح. اب آج کا جو دور ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، جیسے ہی قرضے کے کسی کے الفاظ آتے زبان پہ تو آدمی ویسے ہی ڈر جاتا ہے، یار ابھی تو دے دیا قرضہ، بعد میں پھر کیا ہوگا پتہ نہیں. پھر بعض اوقات اپنے پاس بھی اتنا نہیں گنجائش موجود ہوتی. تو چلے آپ نے قرضہ نہیں دیا لیکن تو میٹھے بول تو بول کیا بات، کیا بات ہے. کوئی پریشانی ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، آپ اس کو قرضہ نہیں دے سکتے، آپ اس کی اس طرح سے ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ میٹھے بول، اس پہ تو کوئی خرچ نہیں آ رہا، اس کے اوپر تو آپ کو کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے میٹھے بول دے دیے تو واپس وہ میٹھے مول آپ کو نہیں مل سکیں گے. آپ اس کی ہمت افزائی کر سکتے، کوئی راہ دکھا سکتے. سم ٹائمز بیچارہ جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی جاب وغیرہ نہیں مل رہی ہوتی، کوئی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے، تو مے بی پاسبل آپ کے پاس کوئی ایسی سجیشن موجود ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں. وہ بیچارہ کاروبار کر رہا ہے لیکن وہ کاروبار چل نہیں رہا، اس لیے آپ کے پاس قرضہ لینے آیا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سجیشن موجود ہیں کہ آپ اسے ایسی گائیڈ لائن دے دیں کہ وہ اپنا کاروبار اچھے انداز سے کر سکے اور کچھ نہیں کر سکے، تو آپ ہمت بڑھا سکتے ہیں، حوصلہ تو اس کو دے سکتے ہیں. اس حوصلہ دینے میں آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جائے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مدد کرنا ہے صرف مالی مدد ہی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی ایک اور صورتیں بھی ہیں کہ ہم کسی اور انداز سے بھی مدد کر سکتے ہیں. نہیں ہے ہمارے پاس مال، پیسہ اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، دو میٹھے بول ہمارے، دو پیاری باتیں، کسی کو مشورہ دے دینا، کسی کو راہ دکھلا دینا، کسی کا ہاتھ پکڑ کر روڈ پار کروا دینا، کسی کی خیرخواہی کر دینا، کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہو جانا، یہ بھی تو مدد کرنا ہے. اس کے دل میں راحت پہنچے، سکون پہنچے تو کتنا خوش ہوگا اور دل سے دعائیں دے گا. اور پھر ایسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مقبول فرمائے تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت بھی ہماری سنور جائے. قربان بھائی، اس کے علاوہ کوئی مزید اور صورتیں مدد کرنے کی؟ مدد کی تو دیکھیں ہر قدم پہ جس کا ذہن ہے تو وہ مدد کی اس کے پاس صورتیں ہی صورتیں ہیں. جی، مثال کے طور پہ سفر ہوتا ہے عموماً، تو اب ہر ایک کے پاس تو یہ نہیں ہے کہ کار ہے یا ہر ایک کے پاس بائک ہے، بسوں میں عموماً سفر ہوتا ہے. بالکل. تو یہاں پہ ایک بندہ اس طریقے سے یہ اثار کر سکتا ہے، سامنے والے کے لیے مدد کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس سامان ہے یا وہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جا سکتی ہے. یہ آپ بتائیں کہ کتنی بڑی مدد ہے. کیا بات ہے. اب وہ اب نہ جانے کس تکلیف میں ہے، وہ کس پریشانی میں ہے، سامان بھی اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، یا ہمارے ہم سے بڑے بزرگ ہیں. اس وقت تو کیفیت ایسی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے پاؤں کے درد اور پیٹھ کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. اب ثاقب بھائی اب اندازہ لگائیں جو ایک بزرگ ہیں وہ کس کیفیت میں ہوں گے. اچھا، اس میں ہوتا ہے کہ جب سر پڑتی ہے نا سر پہ، جب پاؤں میں کبھی درد ہوتا ہے، پھر وہ کیفیت یاد آتی ہے کہ واقعی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کس اذیت میں ہوا کرتے ہیں، ٹھنڈ میں ان کو کیا جوڑوں میں کی تکلیف ہوا کرتی ہے. تو یہ اگر جذبہ ہو، اور اب گاڑی جا رہی ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، تو چلیں آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے، آدھا گھنٹہ آپ
سیٹ پہ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ دوسرے کے لیے اثار کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ اثار ہو گیا. ایسے ہی اگر راستے میں پیٹرول ختم ہو جائے، ویسے تو ہر ایک کے لیے یہی میسیج ہے کہ وقت کی پابندی بندہ کو کرنا چاہیے، اور پہلے سے ہی جہاں آپ نے جانا ہے وہاں کا انتظام پہلے سے ہی بھرپور ہونا چاہیے. بالکل. یہ نہیں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، آپ اور راستہ پون گھنٹے کا ہے لیکن نکل رہے ہیں 7:30 بجے. کمال در کمال ہے کہ پیٹرول بھی پھر آپ کی گاڑی میں نہیں ہے، پھر پہلے سے اس کو چیک بھی نہیں کیا ہوا. تو یہ اس میں مینرز میں نہیں آتا، یہ زندگی گزارنے کا. ابھی پنچر تو آپ نے گنا ہی نہیں اس میں. اچھا وہ بھی تو ہو جاتا اس کا کوئی یہ تو، لیکن یہ بیچ کا معاملہ ہے نا، بیچ میں کبھی حادثہ پیش حادثاتی طور لیکن ایک جو ہمارے ہاتھ میں وقار بھائی، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے زندگی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں تو ہم اس پہ تو کم از کم وہ ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں نا کہ 10 منٹ پہلے اس کا اسپیس بنا کے نکلے. جی وہی کوئی ایسی پرابلم ٹریفک جام ہو گیا بالکل کیا کریں گے. 7:30 کے بجائے آپ 7:15 اگر پون گھنٹہ ہے 15 منٹ پہلے نکلیں. 7 بجے نکلیں، اگر گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، اس کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اب اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ گاڑی راستے میں ان کو پنچر ہو گئی گاڑی، تو ایسے موقع میں بجائے یہ کہ اس کو کوسنے کے، کیا پتہ کسی نے اس کا پیٹرول نکال لیا رات کو، ایسا تو ذمہ داری ہے اس کا پیٹرول نکال لیا بیچارے. کیا پاسبل ہے کہ راستے میں کوئی پرابلم ایسی ہو گئی ہو کہ پیٹرول لیک ہو گیا، ادروائز کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو کوسنے کے بجائے ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ثواب آخرت کے پیش نظر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے. بلکہ یہ جو پریشانی ہے نا، اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنے کے متعلق تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے. مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ یعنی بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے. کیا ہماری زندگی اس لیے گزر رہی ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے؟ ہمارا تو قدم قدم ہی اس لیے اٹھتا ہے کاروبار کے معاملے میں، ہم یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، لین دین کے معاملے میں، آنے جانے کے معاملے میں اس سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. وجہ آخرت. اور مدد کرنے میں کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ سامنے والے کی پریشانی دور کریں، اللہ پاک آخرت کی پریشانی دور فرمائے گا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن عمر، ان کو انگور کھانے تھے. تو اب ایک مرتبہ جو ہے انگور آپ کے سامنے پیش کیے گئے آپ کی زوجہ نے، تو ساحل آ گیا، آپ کہا یہ انگور اس کو دے دو، اس کو دے دیے گئے. اچھا اب دوبارہ جو ہے وہ ساحل کو شاید پورے نہیں ہوئے ہوں گے، آپ کی زوجہ نے مزید انگور لیے، اب ساحل کو پورے نہیں ہوئے، ساحل نے پھر مانگا کہ مجھے وہ انگور دیں، یہ والے بھی انگور چاہیے. اب دیکھیے ایک ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے، ہم فوراً اس کو جو ہے نا تمیز، مینرز یہ سکھانے میں آ جاتے ہیں. لیکن ان کا جو ہے وہ اس سے آگے کا ہوتا تھا، وہ ثواب آخرت ان کے پیش نظر ہوتا تھا کہ مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ضرورت، کون مانگتا ہے، مانگ رہا ہے ضرورت ہو، سائل ہے، پریشان ہے، دوسرے انگور کا خوشہ بھی اس کو دے دیا. اللہ، یہاں تک کہ دونوں دینے کے بعد پھر تیسری مرتبہ آپ نے انگور لے کے وہ آپ نے تناول فرمایا. یہ انداز ہوا کرتا تھا ہمارے اسلاف کا، اور یہ ہے ہمارے اسلام کے تعلق. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کا دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں کیا پیارا جذبہ ہے، کیا بہترین جذبہ ہے کہ خود خواہش ہے، خود طلب ہے، خود تمنا ہے کہ یہ چیز استعمال کی جائے. لیکن جب سائل آتا ہے تو کیا پیارا انداز ہے کہ آپ نے ان کی مدد کی، پھر آیا، پھر مدد کی، پھر آپ نے تیسری مرتبہ آپ نے تناول فرمایا. تو کیوں نہ ہم بھی اپنے اندر یہ ایثار کا جذبہ پیدا کریں. اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ اپنے سینے کو ہم کشادہ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے ہم مدد کے لیے، ایثار کے لیے آگے بڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ اور میں جس وقت یہ ذہن بنا لیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا دنیا میں بھی اس کی کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، آخرت میں بھی کتنی برکتیں ہمیں اس کی نصیب ہوتی ہیں. شاہ صاحب، ہم ایثار کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. جی، ایثار کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ایثار تو یہ ہے کہ خود حاجت ہے، خود نیڈ ہے کسی چیز کی، اس کے باوجود دوسرے کو ترجیح دے دیں. یہ تو یقین جانیے ثاقب بھائی، یہ تو بہت کمال کا درجہ ہے، اور اس کے لیے تو مجھ جیسے تو دعا کر سکتے کہ اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما دے یہ جذبہ. یہ اس کا کہہ لینا آسان ہوتا ہے. ویسے صدقہ خیرات ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی اپنی جگہ فضائل ہے، لیکن جو ایثار ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ تو یہ ہے کہ خود نیڈ ہے، خود حاجت ہے، خود ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے کو دے دیا گیا. جیسا کہ ابھی یہ مثال دی گئی، اسی طرح حوالے سے حضرت عمر کی اور بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ آپ کو مچھلی کی خواہش ہوئی کہ مچھلی آپ کھائیں، وہ مچھلی منگائی گئی، بڑے ڈھونڈ کے وہ ان کے خادم غلام لے کر آئے، اس کے باوجود سائل آ گیا، وہ حکم دے دیا مچھلی
اس کو دے دو. انہوں نے وہ مچھلی اس کو دے دی. اس کے بعد وہ پیچھے پیچھے گئے. اب وہ خادم بھی کیسے تھے, غلام بھی کس کے تھے, یہ تو آقا و غلام میں بھی محبتوں کے رشتے ہوتے تھے. یہاں تو نوکر جو جان چھڑا رہا ہوتا ہے, وہاں پر جناب وہ مچھلی لا کے دے دی. اب خادم کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو سائل ہے مانگنے والا ہے اس کو دے دو, اس کو دے دی. پھر پیچھے گئے اس کے اور جا کے اسی مانگنے والے سے وہ خرید کے واپس لیا ہے, کیونکہ میرے آقا کو ضرورت ہے, مالک کو ضرورت ہے, انہوں نے منگوائی تھی. جا کے پھر پیش کر دی. تو آپ نے پھر فرمایا کہ جاؤ یہ جا کر اب مچھلی اسی کو دے دو, مانگنے والے کو دے دو, اور جو پیسے تم نے لیے وہ پیسے اس کو دیے وہ بھی اس سے واپس نہیں لینا, اس سے خرید کر لے کر آئے تھے, یہ اسی کو دے دو. یہ آپ کا انداز تھا کہ اپنی حاجت ہے, اپنی نیڈ ہے, اپنی ضرورت ہے, دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. بات یہی کہ تو بہت بڑا مقام ہے. اللہ پاک ہمیں نارملی یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ہماری ضرورت سے زائد چیز ہوتی ہے, کہ بس کم وہی دوسرے کو دینے کو توفیق مل جائے. اللہ پاک اس پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی پچھلی دفعہ جب میں نے گفتگو کی تو اس میں جیسے قرض کے حوالے سے بھی بات کی, تو قرض دینا بھی بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ کہ آج کل ذہن میں آتا ہے کہ جی دینے کو تو دے دیا, بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا. بعد میں کیا ہوگا وہ بعد میں دیکھی جائے گی. اور ہر ایک کوئی بیمان نہیں ہوتا, ہر ایک جو ایسا نہیں ہوتا کہ جناب قرض دبا ہی لے. یہ بھی ایک ذہن زیادہ بنا لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے قرضہ دیا تو اگلا والا دبائی لے گا, لوٹائے گا نہیں. ایسا نہیں ہے. ہر ایک بے ایمان آدمی نہیں ہوتا, ایماندار بھی ہوتے ہیں. اور اس پر بھی پھر اپنی جگہ فضائل موجود ہیں کہ اگر اس سے لیٹ ہو گئی, تاخیر کر دی, یا وہ نہیں دے رہا, تو اس پر بھی آپ کو نیکیاں پھر ملتی چلی جائیں گی اگر وہ آپ کے پیسے نہیں دے رہا. اور ظاہر ہے قرض آدمی جب ہی دے رہا ہوتا ہے نارملی اپنے پاس وسعت ہوتی ہے, وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں کہ جو اپنی ضرورت کو بھی دوسرے پر قربان کر دیا کرتے تھے. لیکن اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو قرض دیجئے. اس پر بڑے فضائل بھی موجود ہیں. آئیے فضائل پر غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے مومنوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل. اللہ 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 اللہ. آپ ذرا دیکھیے گا, آج تو بندہ یہ سوچ رہا ہے یہ قرض دوں گا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. ذرا اس طرف توجہ رکھے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ 3 طرح کے مومنوں کو اجازت ہوگی جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے, اور ان کا جنتی حور کے ساتھ نکاح کیا جائے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ جو حاجت مند کو پوشیدہ طور پر قرض دے. یعنی جو ضرورت مند ہے اس کو پوشیدہ طور پر, یا پوشیدہ پہ بھی اگر ہم توجہ رکھیں. ایک ہے جی قرض دیا, قرض دینے کے بعد جناب 4 دانگے عالم کو پتہ چل گیا. وہ جو جس نے قرض لیا تھا وہ بیچارہ پریشان کہ یار یہ کس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میں قرض لے کر آیا ہوں, فلاں سے پتہ چل رہا. اس کو قرض دے کے سارے میں گا دیا آپ نے, تو اس کی عزت نفس کو آپ نے جو ہے وہ الگ بیچ دیا. اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے, میں نے اس کو قرض دیا اللہ کی رضا کے لیے. یعنی آپ بتائیں کہ وہ 4 عالم کر کے سارے جگہ اس کو مشہور کر کے سب کو بتا دیا کہ میں نے اللہ کی رضا, امید ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے دیا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں بتایا جائے پوشیدہ طور پر اسے قرض دے. اور قرض کے لیے اس طرح کے بھی فضائل معلوم بیان کیے گئے کہ اس پہ زیادہ اس کے نسبت فضیلت ملتی ہے, اجر ملتا ہے کہ جو نارملی صدقہ دینے والے سے. کیونکہ جو مانگنے والا ہوتا ہے, سائل ہوتا ہے, وہ تو بعض اوقات ضرورت مند نہیں بھی ہوتے تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو قرض مانگنے والا ہوتا ہے وہ نارملی ضرورت مند ہی ہوتا ہے. قرض میں تو یہی بات ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو یہ لوٹا دوں گا. ویسے ہی مانگنے والے تو بعض اوقات ضرورت مند نہیں بھی ہوتے, وہ مانگ رہے ہوتے. لیکن جو قرض لینے آیا ہے وہ تو واقعی حاجت مند ہوگا, تبھی قرض مانگ رہا ہے کہ یہ میں نے آپ کو لوٹا دینے. تو اس کی آپ مدد کریں گے تو انشاءاللہ اس پر آپ کو زیادہ اجر ملے گا. سبحان اللہ. قربان بھائی شاہ صاحب, دیکھیں کہ ہم مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا, جس طرح آپ نے آیت مبارکہ بھی پڑھی. اچھا, قرآن پاک کے پارہ نمبر 4 میں بھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں نہیں دے دیتے. میرا ایک سوال بھی ہے, اور ایک پہلے تو میں یہ تجزیہ عرض کروں گا کہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا ہوتا ہے اس وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کا. میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم مسجد کے چندے میں, جیسی جولی گھومتی ہے, یا مسجد کے چندے میں ہم نے ڈالنا ہے, 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں ہمارے پاس. اب ہم نے ایک تو کڑک نوٹ ہے اور ایک پوسیدہ سا نوٹ ہے, تھوڑا خستہ حالت والا نوٹ ہے. اب ایمان سے بتائیے مدنی چینل کے ناظرین, غور کیجئے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دینے لگے ہیں, گھر میں ڈالنے لگے ہیں, مسجد میں ڈالنے لگے ہیں, تو خیر وہ 100 روپے کا نوٹ جو کڑک والا ہے وہ تھوڑی دیر بعد 200 کا نہیں ہو جائے گا, نہ ہی 500 کا ہو جائے گا, بلکہ اس نے 100 کا ہی رہنا ہے. وہ سیدھا نوٹ نے بھی 100 کا ہی رہنا ہے اور کڑک والے نوٹ میں بھی 100 کا ہی رہنا ہے. لیکن ہمارا انتخاب
اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کون سا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کوئی بوسیدہ سا نوٹ اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم بہترین چیز کا انتخاب کریں، کیونکہ جس مالک نے ہمیں دیا ہے، جس مالک نے ہمیں دیا ہے، ہم اسی مالک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اسی مالک کی بارگاہ میں، اسی مالک کی راہ میں ہم دے رہے ہیں۔ آج ہم یہ بھی رونا روتے ہیں بھائی میرے پر تو اتنی زکوٰۃ بن گئی، اتنی زکوٰۃ بن گئی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اتنی زکوٰۃ بنی ہے تو اتنا سپیس بھی تو دیا ہے، جہاں پر 100 روپے میں 2.5 روپے آپ سے لیے جا رہے ہیں، اگر 10 لاکھ پر آپ رو رہے ہیں تو 4 کروڑ کو بھی تو دیکھیں آپ، اتنے کے بھی تو آپ مالک ہیں ہی ہے نا۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کریں۔ کیا کہتے ہیں قربان بھائی آپ اس حوالے سے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ شکر کی بوریاں تقسیم کیا فرمائیں، تو جب آپ سے پوچھا حضور دولت مال و دولت یعنی رقم دے دیا کریں، آپ یہ شکر کی بوریوں کی صورت میں آپ کیوں یہ تقسیم فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں قرآن پاک میں یہ جو آیت ہے نا، اپنی پیاری چیز راہ خدا میں جب تک خرچ نہ کرو گے، اللہ کے پسندیدہ نہ ہوگے، تو کہا کہ چونکہ مجھے شکر بہت زیادہ پسند ہے تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ شکر راہ خدا میں خرچ کروں۔ پیاری چیز کی بات جہاں آئی تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، سبحان اللہ، آپ کے تو واقعات بڑے شان والے ہیں، درویشانہ آپ کی زندگی ہے۔ آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب میں ایک بستی ہے، اس میں رہا کرتے تھے، اور اپنے گزر بسر کے لیے آپ نے ایک اونٹ رکھا ہوا تھا اور ایک چرواہا تھا جو ان کو جو ہے وہ چرایا کرتا تھا۔ تو ایک بنو سلیم خاندان کے ایک صاحب تھے، وہ آئے صحابی رسول کی بارگاہ میں اور کہنے لگے حضور میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، فیضیاب ہونا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ میں جو آپ کا چرواہا ہے اس کے ساتھ رہ کے آپ کے اونٹ وغیرہ بھی چرا لیا کروں گا۔ صحیح، کیا بات ہے۔ میں فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ حضور ارشاد فرمائیے قبول کروں گا۔ کہا جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا میں دینے کا کہوں تو سب سے بہترین چیز دینا، وہی آپ والی بات، بہترین چیز۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، انہوں نے منظور کر لیا کہ حضور ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں۔ اچھا قربان بھائی، اگر یہاں رکیں ہم تھوڑی دیر کے لیے، اس واقعے پر غور کریں، یہ واقعہ ویسے بھی پڑھا ہے تو یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جیسے ہم بعد میں بھی صوفیہ کرام کا ایک سلسلہ دیکھتے ہیں کہ وہ خانقاہوں میں ہوتے تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت کے لیے، تو اب یہ دیکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تربیتی یافتہ صحابہ کرام ہیں، یہ سلسلہ وہیں سے آپ دیکھیں کہ وہ ایک صاحب آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ سے فیض حاصل کروں گا، خدمت بھی کروں گا، اور پھر ان کا انداز کیا، مطلب یہاں یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ کی حضور نے کیسی تربیت کی تھی کہ وہ شمع بھی روشن کی تھی کہ جہاں جاتے تھے وہاں مزید شمع روشن کرتے چلے جاتے۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا زبردست یہ مطلب واقعہ ہے۔ یہ انداز آپ کا، اگر ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑے واقعے کو لے کے، تو جب آپ نے ان کو یہ بتایا کہ بھئی یہ شرط ہے، انہوں نے قبول کر لیا، آپ رہنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کے بتایا کہ قریب میں ایک بستی ہے، گاؤں ہے، اس کے جو لوگ ہیں بڑے پریشان ہیں، قسمہ پرسی کا ہے، کچھ مدد کی جائے۔ آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ جائیں اور جا کر جو ہے وہ ایک اونٹ لے آئیں۔ اب بتا تو پہلے دیا تھا کرنا کیا ہوتا ہے، ابھی فرمایا ایک اونٹ لے آئیں تاکہ اس کو نہار کر کے گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو جب یہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے بڑا بہترین، فرما بردار بھی ہے، سواری کے لیے بھی اچھا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میں حضرت کے لیے رکھ دیتا ہوں کہ ان کے کام آئے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا دوسری اونٹنی ہے، وہ ذرا صحیح ہے، وہ اونٹنی لے آئے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا آپ کو میری وہ بات، وہ وعدہ یاد نہیں ہے؟ کہا نہیں حضور یاد ہے۔ کہا جا کے اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ، گئے اس اونٹنی کو چھوڑا، وہی عمدہ جو اونٹ تھا، حالانکہ گوشت کھلانا مقصود تھا نا، انہوں نے کہا گوشت کھلانا مقصود ہے تو کیا ہے، اونٹنی کا بھی گوشت چل جائے گا۔ وہی اونٹ لے کے آئے، آپ نے اس کو نہار فرمایا۔ ان تمام بستیوں میں گوشت تقسیم کروانا تھا، ان جہاں گوشت تقسیم کرنا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بھی اس میں شامل فرمایا۔ جب گوشت تقسیم ہو تو وہ جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے نا، تو گوشت میرے لیے بھی ہو، اور جتنا سب کو دیا جائے، ایک بوٹی شاید میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے، اتنا ہی گوشت میرے یہاں بھی آنا چاہیے۔ بہرحال جب اونٹ نہار کر دے گیا، گوشت وغیرہ تقسیم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اس کو بلا کے پوچھا بھئی یہ تم نے کیوں کیا تھا؟ کہا حضور یہ میں نے صرف اسی لیے کیا تھا کہ یہ آپ کی ضرورت کے وقت کام آئے گا، آپ کی سواری وغیرہ کے لیے دی۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے، آپ نے فرمایا اپنی ضرورت کا دن نہ بتا دوں، تم یہ کہہ رہے ہو میری ضرورت کے لیے کام آئے گا نا، تو ضرورت کا دن نہ بتا دوں؟ کہ سن لو میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں تنہا ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں۔ نمبر 1 تقدیر،
جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی. اب جھٹ پٹ موت آ جائے گی, کوئی لحاظ ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے. بیٹھے بیٹھے بندہ جو ہے چلے جاتا ہے, اچھا بھلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. تقدیر کسی کا لحاظ نہیں کرتی. موت کا وقت مقرر ہے, ہمیں نہیں پتا, گر جانا ہے, چھن گیا, گر جانا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. نمبر 2, وارث جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے. اللہ اکبر. تو کب مرے تیرے مال پہ قبضہ کر لے. اسی جس مال کو روک کے رکھا ہوا ہے, جھٹ پٹ بندہ قبر کے اندر ہے, وہ سارا مال وارث کے پاس چلا گیا, تقسیم ہو گیا. فرمایا تیسرا حصے دار تو خود ہے. جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ اللہ اکبر. جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال راہ خدا میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے. کیا بات, یہ فرما کر وہی آیت جو ابھی آپ نے تلاوت کی تھی نا, کیا بات, وہ آیت آپ نے تلاوت فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کیا بات. تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو کہ جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز کو قربان نہ کر دو. یہ حضرات صحابہ کرام کا, یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا کہ مقصد گوشت کھلانا ہے, مقصد سامنے والے کی مدد ہے, وہ گوشت کھلانے سے پوری ہو جائے گی, وہ مچھلی دینے سے اس کی پوری ہو جانی تھی. لیکن ان کا جو ہے محور, ان کا مقصد صرف اس پہ نہیں رہتا تھا کہ ابھی کی اس کی ضرورت پوری ہونی ہے, بلکہ ان کی دنیاوی اس ضرورت کے ساتھ کہ میرے سامنے والے سائل کی, سامنے والے پریشان حال کی پریشانی دور ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ان کی ایک نظر آخرت پہ ہوا کرتی تھی. اور ان کی نظریں جو ہے اس فضیلت پہ ہوا کرتی تھی کہ آج اس کی تو مدد ہو رہی ہے, لیکن مقصد میری صرف مدد کرنا نہیں ہے بلکہ ان فضیلتوں کو حاصل. یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اگر اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ بیسکلی تو ان کی یہی ہوتی تھی کہ مجھے فائدہ حاصل کرنا ہے ثواب کی صورت میں. اب وہ کسی کی مدد کر کے چونکہ ثواب ملے گا اور مجھے فائدہ ملے گا, تو اصل ان کی نظر یہی ہے نیکی پر کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اب وہ جس انداز سے بھی ہو رہی ہے تو اس میں جتنا اچھا انداز وہ اختیار کرتے تھے تاکہ مجھے اور زیادہ ثواب ملے, اور زیادہ ثواب ملے. اور وہ جو بات ہے نا, یقین جانیے وہ تو مطلب دل ہلا دینے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے تو آپ کی ضرورت کے لیے خیال کیا تھا نا, جو خادم تھے, کہ اچھا اونٹ نہیں لیا. تو کیا فرماتے ہیں, تمہیں کیا پتہ میری ضرورت کا دن کیا ہے؟ میری ضرورت کا دن تو وہ ہے جب میں اکیلا قبر میں اتار دیا جاؤں گا. اس صحابی رسول ہو کر مدنی چینل کے ناظرین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو سامان ہے, یہ اچھا مال ہے, میں راہ خدا میں کیوں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب وہ میری ضرورت کا دن, وہ قبر, وہ حشر کے وہ معاملات جب میرے سامنے آئیں گے تو وہاں یہ اچھا مال جو میں نے راہ خدا میں دیا ہوگا وہاں میرے کام آئے گا. آج ہم مال دولت وغیرہ, یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے نا, کسی کو دنیا میں مالدار بنایا ہے, کسی کو جو ہے اللہ پاک نے مال کم دیا ہے, کسی کو اور کم دیا ہے, کسی کو بہت زیادہ دیا ہے. تو یہ اسی سے دنیا کا نظام بھی قائم ہوتا ہے. اگر سب ایکول ہو جائیں تو اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو کون سیٹ ہوگا, کون جو ہے وہ نوکر ہوگا, سبھی اگر ارب پتی کروڑپتی ہو جائیں تو پتہ چل رہا ہے کروڑپتی صاحب کو کوئی کام کرنے والا ہی نہیں مل رہا. تو یہ ایک نظام بھی اسی سے قائم رہے گا کہ کوئی زیادہ پیسے والا ہے, کوئی کم پیسے والا ہے, جس کو کم پیسے کی نیڈ ہے وہ زیادہ کی طرف جائے گا. تو یہ اللہ پاک کی ایک حکمت ہے, اس کے مطابق اب یہاں پر نظام یوں بھی قائم رکھنا ہے کہ یہ جو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ اس کا حکم دیا ہے, اس پر کیا چیز ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اس کو دے جس کے پاس کم ہے. تو اس طریقے سے بھی نظام قائم رہے گا. یہ دیکھیے جیسے میں نے پہلے بات کی نا, یہ نظام اسی طرح قائم ہے کہ پیسے والا اور کم پیسے والا اگر سب ایکول ہو جائیں تو بھی نظام نہیں رہتا. اور اگر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے نا, جو دوسرے کی خیر خواہی, بھلائی, صدقہ خیرات, تب بھی نظام خراب ہو جائے گا. کیونکہ جو مالدار نہیں ہوگا, جس کے پاس مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, نیڈ ہے اس کو, لیکن تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے وہ غلط راہ کی طرف چلا جاتا ہے. پھر وہ چوری, ڈاکہ زنی اور اس طرح کی چیزیں, خرابیاں معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جس طریقے سے کلائمیٹ اور موسم کو صحیح رکھنے کے لیے ایک رکھتے ہیں نا کہ جناب خیال رکھو, درخت لگاؤ, پودے لگاؤ تاکہ آلودگی یہ بڑھتی نہ چلی جائے, تو اسی طریقے سے لوگوں کے جذبات قابو میں رہیں, خواہشات قابو میں رہیں. وہ نظام ایک بنا ہوا ہے کہ جو مال والا ہے وہ اپنے مال کو غریبوں کی مدد کے لیے, ہیلپ کے لیے خرچ کرتا رہے تاکہ کہیں یہ بگڑ نہ جائے. تو یہ ایک نظام ہے. اللہ پاک ہمیں پوچھ گچھ ہوگی. کل بروز قیامت صرف ظالم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, اللہ اکبر, بلکہ اللہ پاک اس شخص سے بھی پوچھ گچھ فرمائے گا جس نے مظلوم کی مدد نہیں کی. قدرت ہوتے ہوئے, اس کو قدرت تھی, وہ مظلوم پریشان حال یا جس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اس کی مدد کر سکتا تھا, اس کے باوجود اس کی مدد نہیں کی. تو اللہ پاک کل بروز قیامت اس سے سوال فرمائے گا کیوں مدد نہیں کی, پوچھ گچھ ہوگی اس سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ایک پیکیج ہے ہمارے پاس, آئیے آپ کو ہم پیکیج دکھاتے ہیں. جی, انوکھی مدد کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. انوکھی مدد کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پریشان ہے تو اس کو آپ نوکری دلوا دیں یا اپنے پاس رکھ لیں. پہلے پڑوسی میں دیکھیں
मोहल्लेदारों में देखें, रिश्तेदारों में देखें, अगर कोई मदद के तालिब है तो उसकी मदद की जाए। भाई जो भी आता है, हाँ भाई ठीक है, हमारे घर पर राशन नहीं है, हम चुपचाप वहाँ से राशन उठा के वहाँ रख देते हैं बाहर, तो वो खुद ही वहाँ से उठा के ले जाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन कुछ लोग माशरे के अंदर ऐसे भी पाए जाते हैं, वो सफ़ेद पोश किस्म के लोग होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को तलाश करें और उसके लिए कोई अच्छा रोजगार मुहैया कर दें कि रोजगार से लग जाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इस तरह मदद करें कि उनकी इज्जतों का भी लिहाज रखा जाए। यही सबसे अनोखी मदद कहलाएगी। मदद करने का एक अंदाज एक ये भी है, मुसलमानों को तकलीफ से बचाया जाए, ये भी एक मदद है। जैसे कि रास्ते में अगर कोई पत्थर है उसको उठा के साइड में कर दें तो ये भी एक मदद के तौर पर आता है। जो हमारे मुस्तहिक भाई हैं जो इस वक्त बेरोजगार है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, सबको मिल के। जैसे हमारे पास कस्टमर होता है और हमारी बिक्री हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें लग रहा है सामने वाले की नहीं हुई, सामने वो सेम काम है हमारा, हम उसके बाद कस्टमर भेज देते हैं। मदद करने का एक अंदाज एक ये भी है कि आप उनको एक नेकी की दावत दें, नमाज की तरगीब दिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत इस्लामी इसीलिए इस सवाल और इस तरह के मौज़ूआत बयान करती है। हमारी दावत इस्लामी ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। इसी तरीके से जब सैलाब आते हैं या ज़लज़ला आता है तो तरह तरह के इक़दामात किए जाते हैं इस दावत इस्लामी की तरफ से। अल्लाह ताला हम सबको जो है अनोखी मदद करने की तौफीक अता फरमा, और जो सफ़ेद पोश लोग हैं ऐसे लोगों को हम सबको तलाश करके उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह, आप तमाम इस्लामी भाइयों ने बड़े प्यारे प्यारे तासुरात दिए और बतलाया कि मदद का अंदाज़ किस तरह होना चाहिए। आपने अपने एतबार से कि मदद का तालिब कौन है, अंदाज़ क्या होना चाहिए, सफ़ेद पोश हज़रात कौन से हैं, दुआएं भी दी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुर्बान भाई, मदद करने का अंदाज़, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है ना कि वही वाली बात है कि हम सेल्फियाँ भी लेंगे और दे भी देंगे। एक तो ये है कि मदद करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए और किन की मदद करनी चाहिए। देखें, बहुत से हमारे माशरे में वो अफराद भी आ जाएंगे कि जो मदद के मुस्तहिक नहीं है, यानी कि जो जिस तरह हमारे यहाँ रोडों पर आ जाएंगे, मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन पेशावर जो लोग होते हैं, जी जी, जिन्होंने पेशा बनाया हुआ है। तो हमारा इस हवाले से क्या अंदाज़ होना चाहिए, एक पेशावर अंदाज़ के जो पेशावर लोग हैं और एक वो जो हकीकतन ज़रूरतमंद हैं, तो हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए। अच्छा, फिर हमारा इंतखाब कैसे होगा। इस सूरत में बीच में हम बसा औक़ात फंस जाते हैं कि हम किसको दें किसको ना दें। इस सूरत में क्या कोई हल है कि हम किसका इंतखाब करें। अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो आपने जो अंदाज़ की बात की ना, वहाँ पे मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह। और माशाल्लाह उनका रिकॉर्ड ये है कि ऑफिस में वो छुट्टियाँ नहीं करते, मजबूत तरकीब है, पाबंदी, वक्त की पाबंदी, आना जाना, अच्छे इस्लाम भाई हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद अब उनके पाँव एक हफ़्ते के अंदर अंदर सब मामला हुआ, वो ठीक ठाक सूज गया। अब ज़्यादा तकरीबन ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि टांग कटेगी। अब एक नौजवान लड़का, वो उसका जो मामला हो गया, अब देखें नौजवान इस तरह माजूर हो गया क्योंकि कैंसर वो मतलब वो इन्फेक्शन वगैरह फैल गया। अल्लाह आसानी फरमाए। यहाँ पे जो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ हुआ ये कि रास्ते में एक भाई की गाड़ी ख़राब हो गई, तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर वो उठा के बीच रोड में जैसे रख देते हैं साइड में कि लोग साइड से चले जाएं, वो उन्होंने वहाँ पे रख दिया और अपनी गाड़ी सही करने लग गए। तो एक तरह से देखें तो उसने मदद की, क्या लोग जो है वो मेरी गाड़ी में न रुक जाएं और जो है वो किसी का एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। उसने लोगों की मदद के लिए साइड में पत्थर रख दिया, लोग एक तरफ से होते हुए गुजर जाएं। लेकिन क्या देखें, क्या आया जो ट्रैफिक के कवानीन हैं, अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसके लिए क्या क्या वो उसूल और ज़वाबित है, क्या हमने उस पर अमल किया है। हकीकत बात है कि इस पर अमल नहीं किया। ये इस तरह पत्थर रखने का उसूल नहीं, उसके लिए एक अलग सी चीज़ आती है, तो चमकती दमकती सी होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसका प्रॉपर सिस्टम है, तरीक़ेकार है, धक्का लगवा के कुछ करके गाड़ी साइड में की जा सकती है और वहाँ के लिए कुछ झंडा लहराया जा सकता है, किसी को खड़ा कराया जा सकता है, चीज़ों को बुलाया जा सकता है। बस औक़त हम अपने 2 पैसे बचा रहे होते हैं लेकिन दूसरे की ज़िंदगी दाव पे लगा रहे होते हैं। अपने 2 मिनट बचा रहे होते हैं, 2 घंटे बचा रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं देख रहे होते। अब वो ट्रैफिक चल रहा है, चलता हुआ रोड है, वो एकदम गाय उसको नज़र नहीं आया, पत्थर कितना पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है, उस पर उनकी गाड़ी लगी। असल में पत्थर से उनको नहीं लगी, पत्थर तो छोटा होता है, उस पत्थर ने उसको गिराया, उस पत्थर ने उसको गिराया, पीछे से ट्रक ने पाँव पे गाड़ी चढ़ाती। अब आप देखिए ये दुरुस्त अंदाज नहीं है। हमें जो है इस मामले के अंदर गौर करना चाहिए। इसी तरीके से गलत मशवरे दे देना, रास्ता बता देना, भाई अगर मुझे रास्ता नहीं पता तो देख लूँ, भाई मुझे नहीं पता,
اب ان کو راستہ بتا دینا بھائی کٹ ہے، آپ سیدھے چلے جائیں بے فکر ہو کے، آگے جیسے کٹ آئے گا مڑ جائے گا. اب سارے فیصل میں جس کو کہہ دی جائے سیدھے چلے جائیں، دراصل ہو چکا ہے میرے ساتھ ایسا. تو وہ اب آپ سیدھے ہی چلتے چلے جائیں اور سیدھے ہی چلتے چلے جائیں آخری کونے پہ آ کے. تو مشورے کے اندر یا اور اس طرح جو گاڑی معاملات خراب ہوئی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم مدد تو کرتے ہیں لیکن وہ انداز درست نہیں ہوتا. ہمیں یہ غور کرنا ہے آیا ہم مدد کر رہے ہیں اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے یا پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں ویسے بات تو مدد کے حوالے سے چل رہی ہے، لیکن جو آپ نے مثال دی تو یہ ظاہر ہے ہم بھی مسافر ہی ہیں روڈوں کے، تو بڑے عجیب چیزیں میں نے کہا گفتگو ہے تو اس پر عرض کر دیتا ہوں. بعض اوقات اوپر وہ پل موجود ہوتا ہے جو سڑک کراس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو یوز نہیں کریں گے اور بالکل روڈ پہ وہ آ جاتے، بس اللہ نے بچایا جو ہم بھی بچے ہوئے، ورنہ بعض اوقات تو بالکل ایسا جو ہے ہو جاتا ہے کہ ابھی جائے وہ بھی گئے ہم بھی گئے دونوں جائے. تو اس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کیا کر رہے ہیں. اللہ پاک عافیت فرمائے. اب یہ جو پیشہ ور کا آپ نے کہا، ہمارے اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں میں، ان میں پریشان کون ہے، ان میں مجبور کون ہے. دیکھیں ہر ایک کا پورا خاندان ہوتا ہے، پوری فیملی ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، دور کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسیوں کا اپنا حق ہے. سب سے پہلے یہاں دیکھ لیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی کو صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، یعنی کسی کی مدد کرنا ایک صدقہ ہے. لیکن اپنے کسی رشتہ دار مسلمان بھائی پر صدقہ کرنا فرمایا 2 صدقے. کیا بات، کیونکہ ایک تو کیا ہے، ایک تو صدقہ کیا ہے، دوسرا صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی، کیا بات. اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی. اس کا حکم ہے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے جوڑنے کا حکم دیا گیا، توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. تو زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صدقات کا معاملہ ہو، خبرگیری کا معاملہ ہو، ان کے خیال رکھنے کا معاملہ ہو، تو یہ دیکھنا چاہیے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے پاس جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا اور آ کے جو ہے نا اس نے بتایا کہ مجھ پہ 400 درہم قرضہ ہے، آپ برائے کرم مجھے دے دیجیے. وہ اندر گئے، انہوں نے 400 درہم نکالے اور اس کو دے دیے. گیٹ بند کر کے وہ روتے ہوئے اندر آ رہے ہیں. جنہوں نے 400 درہم دیے وہ دینے کے بعد گیٹ بند کر کے روتے ہوئے اندر آ رہے ہیں. اللہ حضور، جب آپ زوجہ نے کہا جب آپ نہیں دے سکتے تھے، آپ کے ساتھ ایسا تھا، منع کر دیتے، اسے رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ بعد میں رو رہے پہلے دے دیا، منع کر سکتے تھے. اللہ اکبر، کیا انداز تھا. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، کم پڑ گئے، یہ کیوں آ گیا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کا حال میرے مسلمان بھائی کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہو سکا. اللہ، اس کو میرے گھر تک چل کے آنا پڑا کہ وہ پریشان ہے. مجھے خود پتا کیوں نہیں چل سکا کیا میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، میں بغیر بولے اس کی مدد کروں. کہا سخاوت یہ نہیں ہے، ایثار یہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو آپ اس کی مدد کریں. سخاوت اور ایثار یہ ہے کہ اس کے بغیر بولے آپ اس کی مدد کریں، اس کی پریشانی کو دور، بغیر بتائے، بغیر اس کے ہاتھ پھیلائے، دامن پہ سارے ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں. مدنی چینل کے ناظرین بھائی، یہ خاص طور پہ رشتہ داروں کے حوالے سے جو بات ہوئی اس میں تو یہ چیز جو ہے زیادہ پیش نظر رکھنی چاہیے. اور وہی ہے کہ رشتہ دار تو مانگے آ کے سوال کریں تو ان کو اس نوبت پہ لے کر آنا، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پہلے ہی رشتہ داروں پر تو حق ہے. ویسے ہی صلہ رحمی کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ رشتہ داری نبھانے کا بھی حق ہے، تو آپ کو پہلے سے ہی ان کی خبر گیری کرنی چاہیے تھی، نظر اس بات پر رکھنی چاہیے تھی. ایسا تو نہیں حاجت مند ہے. اور پھر یہ کہ انداز پر بھی جیسا کہ آپ نے بات کی کہ انداز کیا ہونا چاہیے، اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو وہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ تو سمجھ لیا. یہ بھی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ کس کو دینا ہے. ہم یہ تو بعض اوقات سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں دینے کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے. ارے بھائی، یہ مستحق کو دینے کا ثواب ہے، اجر ہے. اب وہ پیشہ ور فقیر جو باقاعدہ انہوں نے ایریاز بانٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ایریا اس کا ہے، یہ ایریا اس کا ہے، اور پتہ چلتا ہے بعض اوقات ایریا ہم یعنی جس ایریا میں رہتے ہیں ہم بک جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو آپس میں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ مافیاز ہوتے ہیں کہ جی یہ ایریا اس کا ہے، یہ فلاں ان کو بیچ دیا گیا، تو ہم آپ بیٹھے بیٹھائے بک رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھے خاصے جناب وہ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا جی، نیکی کرنے کا جمعے کے دن دینے کا زیادہ ثواب ہے جی، 100 روپے کا کھلا کرایا، 10 روپے جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب کو بانٹتے ہوئے چلے گئے. اب وہ 10 روپے آپ نے کہاں دیے، کس کو دیے، اس پہ غور کر لیں. اچھا، پھر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ یار اسے دینا چاہیے، یہ حاجت مند ہے، یہ واقعی مستحق ہے، تو آپ 10 روپے بانٹ کے جا رہے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ 10 روپے ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اتنا ہی ہے آپ دیتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں، اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے. لیکن ایک 10 روپے میں کتنوں کا کتنا بھلا ہو جائے گا، اور اس سے وہ کتنے روپے چینی خرید لائیں گے اور کیا کام کر لیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیڈی ہے، پہلے تو آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس وسعت ہے تو کچھ ایسا کام کریں کہ اس کی پوری ضرورت
جو ہے نا وہ آپ پوری کر دیں، اس کی حاجت روائی کر دیں. جو بھی اگر فرض کرے اسے جاب کی نیڈ ہے آپ وہ اس کی کروا سکتے ہیں، یا کوئی ایسا بڑا اس کے گھر میں میجر پرابلم ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی آپریشن وغیرہ کا، کوئی دوائی کا معاملہ ہے، تو اگر ہو سکے تو آپ اپنے اوپر لے لیں. اگر آپ وہ کر سکتے تو اس طریقے سے اس کی پوری ضرورت کو آپ پورا کر دیں گے. ورنہ 10-10 روپے 5-5 روپے آپ نے بانٹ دیے، ٹھیک ہے، پھر میں کہوں گا کہ 1 روپے کی بھی نیکی کریں، وہ نیکی ہے اپنی جگہ، لیکن اگر آپ ہو سکتا ہے تو اس کی پوری حاجت روائی کر لے. کوئی غریب گھرانہ ہے اس کے آپ اگر باندھ سکتے ہیں پیسے کہ بھائی مہینے کے 5,000-6,000 میں کر دوں گا تو بڑی اچھی بات ہے. اگر اس طرح یعنی نہ تو اتنا زیادہ ہو جائے کہ اسی کو مالا مالی کر دیا باقی سب دیکھ رہے ہیں، اور نہ یہ بھی اتنا بھی کم نہ ہو کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ 10 روپے 5 روپے. اور یہ ایک بڑی پیاری روایت اس میں موجود ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی حاجت روائی کی وہ ایسا ہے گویا اس نے جیسے ساری عمر اللہ کی عبادت کی. اللہ ایک کی حاجت روائی کر کے کتنے عظیم ہمیں ثواب حاصل ہو رہا ہے. ہمارے پاس 2 کالز ہیں جی، کال شامل کریں گے ہم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اقدس کا جو مفہوم ہے کہ دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے، تو اس میں کیا حکمت ہے مدد کرنے کی اور صدقہ و خیرات کرنے کی؟ سبحان اللہ. جی قربان بھائی، اللہ کی رضا اس کے اندر شامل حال ہونی چاہیے. اللہ کی رضا بندے کی شامل حال ہو، اور یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے بندہ دے رہا ہے اور ریاکاری کے لیے بندہ دے رہا ہے. اس میں نہیں، یہ کیا نام ہے، ارادہ بندے کا شامل ہو سکتا ہے. شیطان تو پیچھے ہے نا بندے کے. ہاں جو ایسا شخص ہے نا کہ جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، جس کی بات کو لوگ مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا دیکھا دیکھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ کھل کے دیں، وہ سب کے سامنے دے تاکہ دوسروں کو ترغیب بھی ملا کرتی ہے. لیکن ویسے کسی کی مدد کر رہے، جیسے شروع میں ہماری قرض پہ بات ہوئی ہے، تو قرض پہ تو ڈنڈا اور پیٹ کے نہیں دیا جائے گا، سامنے والے کی دل آزاری بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں. پیش نظر اللہ کی رضا ہو اور بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی اجر بھی ہے. جی ماشاءاللہ، مرحبا. ایک اور کال دیجیے گا. جو بندہ قرضہ دیتا ہے کسی کو، لینے والا وعدہ کرتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ دے دوں گا، وہ اس ٹائم پہ نہیں دیتا، وہ تنگ کرتا ہے، اس کا کیا ہے؟ شاہ صاحب یہ اس قرضے کے حوالے سے تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی گفتگو فرمائی تھی، آپ ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیں. صورت میں ظاہر ہے جو آپ نے پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس پر اس کو دینا ضروری ہے. اور بہت ضروری ہے کہ جب آپ لے رہے تھے اس وقت تو آپ نے بہت کچھ کہا اور بڑی منت بھی کی، سماجت بھی کی، ہر طرح کا پرومس وعدہ دے دوں گا. اور جب اس نے آپ کی ضرورت پوری کر دی، اس نے آپ کو پیسے دے دی، آپ کی نیڈ پوری کر دی، اب بعد میں وہ بیچارہ آپ کے پاس لے لگ رہا ہے کہ بھائی میرے پیسے واپس لوٹا دو، تو یہ مطلب احسان فراموشی میں بھی آ جائے گا. اس کو مطلب اور کیا کیا نام دینا چاہیے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اور پھر ایسی حرکت کی بنا پر ہو سکتا ہے وہ جو دینے والا ہے اس کے ذریعے ہم اوروں کی راہ بند کر دیں کہ پھر وہ اوروں کو ہو سکتا ہے پھر وہ نہ دے کہ یار ایک دفعہ دے دو تو اس کے بعد پھر واپس نہیں ملتے، تو فوراً اس کو واپس کرنا چاہیے جو ٹائم پیریڈ آپ کا طے ہوا ہے. اور اگر آپ اس سے اجازت بھی نہیں لیتے یا تو پھر اس سے ایکسٹینڈ کرا لیں کہ یار مجھے اور تھوڑا سا وقت دے دو، اسے بھی چاہیے اگر ہو سکے تو اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. لیکن اگر ایکسٹینڈ بھی نہیں کراتے، اس بیچارے کو چکر لگا رہے ہیں، تو یہ آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے. جس نے قرض یہ دبایا ہوا ہے یہ گناہ گار ہوتا رہے گا، اور جس کا قرض دبایا ہوا اس کو مستقل نیکیاں ملتی رہیں گی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے اور اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی. تو جس نے اگر کسی کو قرض دیا اور سامنے والا قرض واپس نہیں لوٹا رہا تو آپ چھوٹا دل نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا. اور جو اس طرح کی حرکت کر کر بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ وہ بہت شدید گناہ گار ہو رہا ہے، یعنی سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہر وقت گناہ جاری ہے. اعلیٰ حضرت نے جو تحریر فرمایا ایک کے بعد ایک گاڑی آ رہی ہے، وزٹ ہو رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، لیکن قرض دینے کے اس کے بعد پیسے نہیں، ہاں واپس لوٹا نہیں رہے. اور آپ ہر حال میں گناہ گار ہوتے رہیں گے کیونکہ وہ تو اس کا تو چل رہا ہے، آپ نے دبایا ہوا ہے. تو آپ چاہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایون سو رہے ہیں، سوتے ہوئے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہوتا نا آدمی کا. لیکن چونکہ دوسرے کے آپ نے پیسے دبا کے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو آپ ہر وقت گناہوں کا میٹر آپ کا جاری ہوا ہوا ہے. تو آپ کے پاس استطاعت ہے تو واپس فوراً سے پیشتر لوٹائیں. یعنی اس سے پتہ چلا کہ ایک تو شاہ صاحب، وقار شاہ صاحب، قربان بھائی دیکھیں یہاں پر 2 طرح کے افراد، ایک دینے والا اور ایک لینے والا. ان دونوں کے لیے حکم ہوگا، دینے والے کے لیے حکم ہوگا کہ جس نے قرض دیا تھا کہ وہ مہلت دے دے، وہ مہلت دے دے، وہ مہلت دے گا اس سے بس. اچھا کبھی مہلت دے دے گا، ٹائم پیریڈ بڑھا دے گا، اس پر بھی اسے اجر. اگر اس قرض میں کچھ کمی کر دیتا ہے کہ تم اتنے نہیں دے سکتے، چلے اتنے کر لو، کچھ کم کر دیتا ہے، اس پر بھی اجر. اچھا لینے والے کے لیے کہ وہ بھی اس کو فوراً لٹانے کی کوشش کرے. آپ نے لیا تھا، وعدہ کیا تھا، تو اگر کوئی اور مجبوری نہیں ہے، جس طرح بھی قربان بھائی ارشاد فرما رہے تھے، گاڑیاں آ رہی ہیں، سارا سلسلہ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزوں سے ورا ہو کر آپ کوشش کریں کہ آپ جن سے قرض لیا تھا
ان کو قرض لوٹا دیں تاکہ ان کی بھی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی، ان کی دینی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ جو دینی مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی شاد و آباد رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔